کہ قبل البلوغ نکاح جائز ہے تب تو عدت ہے، اور اگر قبل البلوغ نکاح ہی نہیں تو عدت کا کیا مطلب؟ اس پر امام نے یہ آیت ذکر کی اور آگے حدیث ذکر کی۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ان سے بہیہ بنت 6 سنین، بعض روایات میں 7 سنین ہے، 6 سال کا آخر اور 7ویں کی ابتدا، اور بَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، رخصتی ہوئی اور ان کی عمر 9 سال تھی، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ 9، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ یہ مسئلہ بھی بعض جاہلوں نے حضرت عائشہ کی عمر پر بحث کرتے ہوئے چلا رکھا ہے، اور پھر اس پر جاہلانہ گفتگو اور نازیبہ گفتگو اور ریمارک بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ کوئی عقائد کا نہیں ہے، نہ اس کے لیے قطعی دلائل کی کوئی ضرورت ہے، یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ بخاری، مسلم اور اکثر روایات میں یہی عمر مذکور ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ 19 سال کی عمر تھی، اور پھر وہ عوام کو کہتے ہیں 19 تھا اور ایک ہندسہ گر گیا، ہم سمجھا 19 جو انگلش میں لکھا جاتا ہے، ایک ہندسہ گر گیا تو 9 رہ گئی، یہ چبل پن ہے، بے وقوفی۔ تو تمام روایات اس بات پہ متفق ہیں، اور کسی روایت میں 19 سال کی عمر نہیں ہے، ایک روایت میں بھی نہیں۔ اب یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان حضرات سے پہلے یہ پوچھو کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اگر تم کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور ان کی غرض ہر فرد بشر کی طرح تھی، یہ سری کفر ہے۔ اگر مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر غیر مسلم ہے تو وہ گدھا کہلوائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی معروف ہے 25 سال کی عمر میں، 50 سال تک ایک ہی شادی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، اور اس پر تمام اطباء بھی متفق ہے، عقلاء بھی، کہ آدمی کے جذبات شہوانیہ کا جوش 40 سال کی عمر تک ہوتا ہے۔ جب 40 سال سے آدمی تجاوز کرتا ہے تو عقل شہوت پہ غالب ہوتا ہے، اور 40 سال سے پہلے شہوانی جذبات عقل پہ غالب ہوتی ہیں، اور جوانی یا شہوانی جذبات کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے 30 سال 32 سال کے درمیان ہے، زیادہ سے زیادہ 40 سال۔ تو اس کے بعد تو اس کے جذبات شہوات ہر انسان میں کمزوری آتی ہے۔ تو سوال ہے کہ 25 سال سے 50 سال تک تو ایک شادی کی، اگر مقصود قضاء شہوات یا راحت جذبات ہوتا تو یہ عمر تھی شادیوں کی، اور عرب میں 18 شادیاں بھی تھی، کوئی پابندی عدد کی بھی نہیں تھی، اور اس سے زائد بھی بیویاں رکھتے تھے، لیکن آپ نے نہ کوئی باندھی رکھی نہ بیوی، صرف ایک۔ اور 50 سال کے بعد تعدد ازواج بھی ہے، اور حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہے۔ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ آپ کے نکاح کے وہ مقاصد ہرگز نہیں
جو عام انسان کے نکاح کے مقاصد ہوتی ہے۔ تو آپ کے نکاح کے تعدد اور حضرت عائشہ سے شادی کا مقصد بھی جو دینی ترویج ہے۔ آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک بیرون خانہ، دوسرا اندرون خانہ۔ تو باہر صحابہ آپ کی سیرت کو، اسوہ حسنہ کو محفوظ کرنے والے، تو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ نکاح کیے، اور مقصد اس کا دینی، تبلیغی اور حفظ سیرت نبوی تھا، اور اس مقصد کے لیے تزوج تعدد ازواج ہو یا حضرت عائشہ کی عمر 9 سال ہو، تو اس میں قباحت کون سی ہے؟ اور اس کو منبر پہ پھر بحث کرنا، بالغ نابالغ، تو ان کو کہو اپنی ماں کے بارے میں ذرا بتاؤ کہ تمہارے باپ نے کب دخول کیا، کب بالغ ہوئی۔ تو یہ کیسی بے حیائی والی بات ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ نبی کے نکاح کو اور مقصد کو اپنے جذبات کی طرح سمجھ کے ان چبلوں نے یہ بات شروع کی، اور یہ بالکل بے وقوفی ہے، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، پھر اس پہ دلیل بھی کوئی نہیں، صرف صغرے کبرے، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا۔ حقیقت میں یہ روافظ کا اڑایا ہوا شور ہے اور لطیفہ ہے کہ روافظ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا، اس پر رافضیوں نے بہت چیخا کہ حضرت علی کی بیٹی سے جو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھی، تو حضرت عمر کا نکاح، اور شیعہ کتب میں موجود ہے، اہل سنت میں بھی موجود ہے۔ تو اس پر اعتراض کرنے کے لیے اہل تشیع نے یہ کہا کہ حضرت ام کلثوم کی عمر کم تھی، تو حضرت عمر سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اس مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے اہل تشیع نے حضرت عائشہ کے نکاح پر بات چھیڑی کہ حضرت عائشہ کی عمر زیادہ تھی، کیونکہ اگر حضرت عائشہ کی 9 سال عمر میں رخصتی ہو تو نکاح ام کلثوم کا بڑا جو عقلی اعتراض ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت عائشہ کی عمر 19 سال، تاکہ حضرت عمر کا نکاح ام کلثوم سے ثابت نہ ہو سکے، جبکہ خود اہل تشیع حضرت فاطمہ کی عمر وہ بھی بہت کم مانتی ہے، 9 سال سے بھی کم۔ جب علی سے نکاح ہوا تو خود حضرت فاطمہ کی عمر بھی کم ہے، اور ام کلثوم کی، وہاں پر بھی مقصد خود حضرت عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ تو پہلے تھا، دامادی رشتہ قائم کرنا۔ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی، تو اس نسبت کی وجہ سے حضرت عمر نے نکاح کیا ام کلثوم سے۔ اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد من جانب اللہ یہی تھا، حفاظت دین، اور دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق کے احسانات کا شکریہ تھا، تو اس میں عمر کی بحث کرنا یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ جب روایات آ گئی تو کہتے ہیں جی فلاں نے ہندو کو جواب دیا، فلاں نے سکھ کو جواب دیا، تو ان کا جواب کیسے بنے گا کہ 19 سال کی عمر اور آپ کی عمر کم از کم 50-51 سال ہے، تو 50-51 سال، تو اعتراض تو پھر لوٹے گا کہ آپ کی عمر 50 سال سے زائد ہے اور حضرت عائشہ کی عمر 19 سال ہے، 50 سال والے آدمی نے 19 سال والی عورت سے کیوں نکاح کیا؟ تو یہ اعتراض کیسے ختم ہوگا؟ باقی رہ گیا 9 سال کی عمر، تو 9 سال صحت مند عورتیں 9 سال کی عمر میں یہ اپنے پوری عمر
پر ہوتی ہے، اس پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال روایات اسی پہ ہے، لیکن یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی قطعیات درکار ہو۔ جب تک اس کے مقابل صریح دلیل نہیں تو پھر اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ باب السلطان، بعد میں بھی اگر دیکھا جائے تو 3 حصے دین حضرت عائشہ سے منقول ہے، اور یہی مقصد تھا جو پورا ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں اس مقصد پہ 19 سال کی بجائے 9 سال کی عمر زیادہ مناسب ہے۔ حفاظت دین، اور یہ بھی حضرت عائشہ کے خصائص میں سے ہے کہ حضرت عائشہ معصومیت کی عمر میں، معصومیت سے مراد ہے کہ 9 عمری میں عصمت کی چادر کے نیچے پرورش پائی اور وحی کا مشاہدہ کیا۔ خیر یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اندہ 9 سنین،